کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حسن پر محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ مکے کی صحرا میں سیر کرتے کرتے کافی دور نکل گئے. جب کافی سفر کر لیا تو ایک قافلہ جو ہجرت کر کے یہاں کوئی تجارت کے مقصد سے وہ کعبہ شریف مکہ شریف کے قریب اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس جب اس قافلے کے پاس پہنچے تو حضور علیہ السلام کو ایک اونٹ پسند آ گیا. سرخ رنگ کا اونٹ ہے, مصطفیٰ کی نظر پڑتی ہے, وہ اونٹ پسند آ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, بڑی کامل حسن مصطفیٰ پہ اور میرے محبوب علیہ السلام, اور میں اکثر کہتا ہوں خدا کی قسم یہ قرآن اگر نہ بھی نازل ہوتا تو مصطفیٰ کا چہرہ کافی تھا دلیل خدا کے لیے. اور میرا عقیدہ ہے یہ قرآن تو مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت اور مصطفیٰ علیہ السلام کے احترام کے لیے نازل ہوا. اگر خدا کی قسم اگر یہ قرآن نہ بھی نازل ہوتا مصطفیٰ کا چہرہ کافی تھا اللہ رب العزت کی دلالت کے لیے. کیا ہوتا ہے, محبوب علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ جاتا ہے, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں خدا کی قسم کتنا وہ خوش قسمت اونٹ ہوگا جو مصطفیٰ کو پسند آ گیا ہو. لوگ اپنی زندگی بیچنے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نالین پہ قربان ہونے کے لیے صدیق اکبر جیسا ہے, عمر فاروق جیسا ہے, عثمان غنی جیسا ہے, مولا کائنات جیسا ہے, جس کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے اس طرح کے حسین نگینے ہو, اس کے حسن کی کیا بات ہے. کیا ہوتا ہے, محبوب علیہ السلام کو اونٹ پسند آ جاتا ہے, محبوب کی نظروں میں اونٹ آ جاتا ہے. محبوب علیہ السلام بڑا کامل واقعہ. محبوب علیہ السلام نے چونکہ سیر کرتے آ رہے تھے, اس نظریے سے نہیں آئے تھے کہ میں نے یہ خریدنا ہے, خرید و فروخت تو کرنی نہیں تھی, اس نیت سے بھی نہیں, اس مقصد سے بھی نہیں. تو محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس نے ان لوگوں سے کہا بھائی یہ اونٹ بیچو گے. اب کچھ لوگ بیٹھے کھڑے ہیں, جب محبوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا نا تو رک گئے. اب ان کی نظریں محبوب کے چہرے کی طرف ہیں. محبوب نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچو گے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا یہ تو پتہ نہیں, لیکن انہوں نے یکدم کہا جی ہاں جی بیچنا ہے. بے ساختہ, کچھ سوچا نہیں کچھ سمجھا نہیں, جی ہاں بیچنا ہے. کہا کتنے کا بیچو گے, بے ساختہ اس کی قیمت بتا دی. اچھا بھئی بات یہ ہے کہ میں چونکہ سیر کے غرض سے نکلا ہوں اس لیے میرے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں ہے, اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے جو میں گروی رکھ جاؤں اور اونٹ لے جاؤں بعد میں پیسے دے کے آپ سے وہ گروی چیز لے جاؤں. اور اصول بھی یہ ہے یا تو پیسے ہوں یا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جو آپ گروی رکھ کر وہ چیز لے جائیں اور بعد میں. لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا, محبوب علیہ السلام کا چہرہ ہے وہ سودا طے ہو گیا, گروی بھی کچھ نہیں رکھا. محبوب نے فرمایا میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے, لہذا آپ مجھے اونٹ دے دو, میں گھر سے پیسے لا کے دے دیتا ہوں. اجنبی لوگ مصطفیٰ کے چہرے پہ نظریں, اونٹ دے دیا. اب راوی کہتا ہے کہ جب تک محبوب علیہ السلام نظر آتے رہے وہ کھڑے دیکھتے رہے. جیسے ہی محبوب علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو انہوں نے آپس میں گفت و شنید شروع کر دی. ایک کہنے لگا او پاگل تو اسے جانتا تھا؟ اس نے کہا نہیں. دوسرے نے دوسرے سے پوچھا تو اسے جانتا تھا؟ کہا نہیں. تیسرے سے چوتھے سے کسی نے بھی کہا میں تو نہیں سے جانتا تھا. کہا اللہ کے بندو کتنے بے وقوف ہو, تم اسے جانتے بھی نہیں اور اتنا قیمتی اونٹ اسے دے دیا, نہ کوئی قیمت لی اور نہ کچھ گروی رکھا. کہنے لگے یار خوبصورت ہی اتنا تھا, خوبصورت ہی اتنا تھا, ہم اس سے قیمت کیسے طلب کرتے, کچھ گروی رکھنے کے لیے کیا مانگتے, اس کے چہرے سے نظریں
ہٹتی تو کچھ پوچھتے، ہماری تو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہم تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، جو پوچھتا جا رہا تھا ہم بتاتے جا رہے تھے۔ کہا اچھا یار جو کوئی بھی تھا معاذ اللہ، وہ تم سے اپنے حسن کا جادو جگا کر تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے۔ اتنی بات کہنی تھی کہ پیچھے خیمہ تھا، جو قافلہ تھا اس کے سردار کی بیوی کا خیمہ تھا، اس خیمے سے آواز آئی، خبردار اگر اس شخص کے بارے میں ایسا کہا کیا بات ہے، تو کیوں روک رہی ہے، تو اسے جانتی تھی؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ کہا پھر روکتی کیوں ہو؟ کہا روکتی اس لیے ہوں کہ ایسا پیارا چہرہ رکھنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسا خوبصورت ایسا حسین چہرہ رکھنے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر وہ قیمت دے کے نہ گیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، میں قیمت دوں گی۔ تو خدا کی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام مقرر قیمت کو لے کے ان کے پاس آئے، دیا، اور محبوب علیہ السلام کی اسی عمل کی طرف دیکھ کے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں سر کو رکھ دیا۔ میرے بھائی